اللہ رب العالمین نے 24ویں پارے میں ابتدائی آیت میں ارشاد فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جو سچائی اللہ کی طرف سے آئی اسے جھٹلائے، یعنی قرآن کو اور اللہ کو جھٹلانے والا سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ کو جھٹلانا، اللہ پر جھوٹ کی نسبت کرنا، یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے. اللہ رب العالمین نے جن احکامات کو نازل کیا، حکم فرمایا، اس کو مانا جائے، اور جس کا حکم نہیں فرمایا اس کو بلا وجہ میں اللہ کی طرف منسوب کرنا، قرآن کی طرف منسوب کرنا، احادیث کی طرف منسوب کرنا، کہا کہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اپنی نفسانی بات، اپنی خواہش اور اپنی تمنا بتانے کے لیے، روزگار بنانے کے لیے، اس کو مسلط کرنے کے لیے اس کو اللہ کی طرف نسبت دے دینا، رسول اللہ کی طرف نسبت دے دینا. کہا ایسا کرنے والا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آئے، وصدق بہ، اور جس نے سب سے پہلے ان کی تصدیق کی. سچائی لانے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والا سچ کا نام قرآن پاک، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے. مردوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں وہ ہیں شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ جو سچ کلام لائے اور جس نے سچ کلام کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی سب سے بڑے متقی ہیں. کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے امام الانبیاء سے اپنا تعلق اور رابطہ قائم کیا. تو سب سے بڑا تقوی، سب سے زیادہ پرہیزگاری اور سب سے زیادہ ایمان کی کاملیت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کا جتنا زیادہ تعلق اپنے نبی سے ہو، جس کا زیادہ محبت اور عشق کا تعلق اپنے نبی سے جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی وہ متقی اور پرہیزگار زیادہ کہلائے گا. لیکن امام الانبیاء علیہ السلام سے رابطہ اور تعلق اور حضور علیہ السلام سے وفاداری، یہ ایمان کامل ہونے کی علامت اور نشانی قرار دی جا رہی ہے. اور فرمایا جو ایسا کرے گا ذالک جزاء المحسنین، اللہ عز و جل پھر ایسے کرنے والوں کو بہترین جزا بھی عطا فرماتا ہے. یہ بات بیان کرنے کے بعد پالنہار پروردگار عز و جل نے
اپنی رحمت کی طرف لوگوں کی توجہ دلا دی۔ فرمایا معاملہ کچھ بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی اختیار مت کرنا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان دنیاوی معاملات میں الجھ کر، دنیا کی پریشانیوں میں آ کر، کیونکہ دنیا تو ہے ہی دھوکے کی، غرض کی، بے وفا اور ختم ہو جانے والی چیز، اس میں دل لگانا کسی عقل مند کا شیوا نہیں ہے۔ ہر عقل مند شخص سمجھتا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کا مال ایک دن ختم ہو جانا ہے، ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہ دنیا مسافر خانے کی طرح ہے، مسافر خانے میں کبھی دل نہیں لگایا جاتا، اسٹاپوں پر، اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹوں پر کبھی دل نہیں لگایا جاتا، عارضی طور پر وقت گزارا جاتا ہے نا، نہ جانے کب مسافر خانے سے جانا پڑ جائے، اسٹاپ ٹرین ایئرپورٹ سے نہ جانے کب روانگی ہو جائے۔ تو فرمایا مسلمان کو ہوتا ہے کہ جس کو اس دنیا کی بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ یہ دنیا نہ جانے کب چھوڑنی پڑ جائے۔ مسلمان کبھی بھی دنیا میں دل نہیں لگاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری منزل تو رب کی رحمت کو حاصل کر کے جنت میں جانا ہے، منزل مقصود مسلمان کی جنت ہے۔ تو فرمایا ہر حال میں اللہ کی رحمت کی ٹکٹکی باندھ کے رکھو، اپنی آس، اپنی امیدیں اللہ کی رحمت کے ساتھ وابستہ رکھو۔ دنیا والوں کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ امیدیں لگاؤ گے نا، تو جس طرح دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا دار بھی تمہاری امیدوں پہ پانی پھیرتے، تمہاری آس، تمہاری تمنائیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ امید لگانی ہے، آس لگانی ہے، فرمایا اللہ کی رحمت سے آس لگاؤ، اللہ کی رحمت سے امید باندھو کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت سے پھر کسی کو مایوس نہیں کرتا، نا امید نہیں کرتا۔ وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ بندہ دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، پھر اس کے ہاتھ نہ دنیا آتی ہے اور دنیا کی وجہ سے آخرت بھی تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت سے کوسوں دور نکل جاتا ہے، رب کی عبادت، رب کے ذکر سے یکسر غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر بھی اپنی رحمت کی طرف پھر بھی بلاتا ہے کہ اے شخص، تو دنیا کے مال کی خاطر، دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کی خاطر تو جتنا چاہے نکل جا، لیکن میری رحمت تیرے پیچھے ہے۔ فرمایا ان اللہ سریع الحساب، یہ ضرور یاد رکھ کہ اللہ جلد حساب بھی کرنے والا ہے۔ تو رب کی عبادت سے غافل ہو کر زکوٰۃ میں ڈنڈیاں مارتا ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ہیلے بہانے کرتا رہتا ہے، نہیں یہ میرا مال نہیں، نہیں مجھ پہ زکوٰۃ نہیں، نہیں یہ ہے، نہیں یہ ہے۔ فرمایا اپنے مال کا حساب تو خود کر لے، اپنے اعمال کا حساب تو خود کر لے، ورنہ یاد رکھ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ دنیا میں ڈنڈیاں مارے گا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، قربانی سے بچنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو تو چاہے جتنا فقیر اور مسکین گمان کر، چاہے مال چھپاتا رہے،
دنیا والوں سے تو چھپا لے گا، اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے مالوں کا بھی حساب کرتے رہو اور اپنے اعمال کا بھی حساب کرتے رہو۔ اللہ تمہارے مالوں کا بھی حساب لے گا اور تمہارے اعمالوں کا بھی حساب لے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت جو تمہیں دنیا میں ملی ہے، فرمایا اس نعمت کے متعلق ضرور تم سے سوال ہونا ہے کہ وہ نعمت اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے خرچ کی یا اپنے ہی مفادات کے لیے یا اپنی ہی خواہشات کی تکمیل کے لیے، فقط دنیا کی خاطر ہی لگے رہے، آخرت کی قبر کی کوئی فکر تم نے نہیں کی۔ تو فرمایا اللہ حساب لے اس سے پہلے تم خود اپنا حساب کر۔ جس طرح عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، مطلب کیا؟ نمازی بن جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا جنازہ ادا کیا جائے۔ تو اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ حساب لے۔ اور فرمایا دنیا میں زندگی گزارو تو اس انداز میں گزارو۔ وقال ربکم، اللہ تمہیں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگتے رہو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون، اور وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ان عبادتی، میری عبادتوں سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں انہیں جہنم میں ذلت اور خواری کے ساتھ داخل کر دوں گا۔ تو اپنے آپ کو عبادت گزار بنا، نیکوکار بنا۔ ہم دنیا میں بڑے عہدے حاصل کر لیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو چاہے حاصل کرے، لیکن فرمایا ایک مسلمان کو کم از کم نیکوکار ضرور ہونا چاہیے، پرہیزگار ضرور ہونا چاہیے۔ دنیا میں MA کی سیٹ پر بیٹھ جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ وزارت کے عہدے کو حاصل کر لے، لیکن اس کے باوجود اگر اعمال صالحہ اختیار نہ کیا، نیک پرہیزگار نہ بن سکا، تو دنیاوی کوئی عہدہ، مرتبہ اور مقام کام نہیں آئے گا اگر رب کی عبادت، رب کے ذکر سے غفلت اختیار کی، کہیں جہنم میں داخلہ نہ ہو جائے۔ ہم غور کریں، 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اتنی عمر ہو جانے کے باوجود بھی اگر ہم اب تک 5 وقت نماز با جماعت پڑھنے کے عادی نہ بن سکے، ہمارے گھر والے 5 وقت کی نماز ادا نہ کر سکے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی بات ان سے کی جائے گی۔ ہم گھر کے سربراہ ہیں، سرپرست ہیں، ہماری کفالت میں، ہماری ولایت میں لوگ ہیں، تو ہم سے ہمارے ماتحتوں کے متعلق بھی سوال ہونا ہے۔ ہمیں خود بھی نیک بننا ہے، انہیں بھی نیک بنانا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو 30 دن کا آتا ہے، یہ گویا کہ ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہوتی ہے کہ 30 دنوں میں نمازوں کے عادی بن جاؤ، تلاوت کے عادی بن جاؤ، درود پاک کے عادی بن جاؤ، ذکر و اذکار کے عادی بن جاؤ، روزوں کے عادی بن جاؤ، تاکہ پورے پھر 11 مہینے تمہاری یہی عادات رہیں۔ اور اگر اس مہینے میں بھی ہمارا دل عبادت کی طرف نہیں لگ پاتا، ذکر و اذکار کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف نہیں لگ پاتا، تو ہمیں سوچنا چاہیے، کم نہیں زیادہ سوچنا چاہیے، اور یہ حدیث پاک ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ پائے، اپنی مغفرت نہ کرائے، رمضان پائے
نیکوکار نہ بن جائے تو فرمایا ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ ہم غور کریں، احتساب کریں تو یہ قرآن کا فیض اور قرآن کا نور ہمارے دل کی صفائی کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ ہم اپنے دل کو بدلیں۔ اب تک ہمارا دل دنیاوی معاملات میں، دنیا کے حصول میں، دنیا کی لذتوں میں گھرا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے دل کو اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف مائل کریں۔ جبھی تو آپ دیکھیں کہ رمضان ہی میں خاص عبادتوں کی طرف رغبت دلاتے ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام نے خاص رمضان کے آخری 10 دنوں میں خاص ترغیبات ارشاد فرمائی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے جو اپنی ظاہری عمر مبارک کے آخری 10 سال مدینہ مبارک میں گزارے، فرماتے پورے 10 سال رمضان المبارک کے آخر کے 10 دن کا اعتکاف مسجد میں فرمایا۔ امام الانبیاء کو اتنی عبادات کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اللہ کی طرف سے جنت کے ٹکٹ عطا فرمانے والے ہیں، وہ کس لیے ہماری تعلیم کے لیے کہ تم روزے رکھ کر فقط نمازیں ادا کر کے اپنے آپ کو کامل مت تصور کرو۔ رمضان جب تک ہے تم عبادتوں کی طرف مائل رہو، اور یہی بات ہے کہ مسلم شریف کی روایت میں فرمایا گیا جس نے رمضان کے آخر کے 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ یہ رغبت ترغیبات ہمیں نیکیوں کی طرف مائل کرنے کے لیے کی گئی کہ آخر کے 10 دن بھی کہیں تم شاپنگوں میں، مارکیٹوں میں مت گزار دینا، عید کی تیاریوں میں مت گزار دینا۔ آخر کے 10 دنوں میں جو تاز راتیں آتی ہیں، ان تاز راتوں میں خاص اور عبادتوں کی طرف مائل ہو، اعتکاف کرو اور زیادہ ذکر و اذکار کی طرف مائل ہو۔ شب قدر کو تلاش کرنا یہی آخر کے ایام میں تو فرمایا گیا ہے نا، لیکن ہمیں ہمارا نفس خاص آخر کے 10 دنوں میں مارکیٹوں کی زینت، شاپنگوں کی زینت اور عید کی تیاریوں کی زینت میں لگا دیتا ہے۔ تو ہمیں ان آنے والے آخر کے 10 ایام کو اپنی زندگی کے لیے یوں سمجھیں کہ غنیمت جاننا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ آئندہ سال رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، آئندہ سال آخر کے 10 دن اور تاز راتیں ملے گی نہیں ملے گی۔ تو یہ جو آنے والی تاز راتیں ہیں، آخر کے 10 دن ہیں، خاص ہم اپنے آپ کو اور تیار کریں۔ اب تو منزل مقصود قریب آ رہی ہے۔ انسان ریس میں گھوڑا دوڑاتا ہے نا، جب منزل آنے لگتی ہے تو اور تیز گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے تاکہ منزل پر جلد از جلد پہنچ جایا جائے۔ تو ہم 20 دن سے اپنی مغفرت کی طرف دوڑ رہے تھے، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑ رہے تھے، نمازیں ادا کر کے، روزے ادا کر کے، تلاوتیں کر کے، ذکر و اذکار کر کے، درود و سلام پڑھ کے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ اب 10 دن رہ گئے ہیں تو ہم سست پڑ جائیں، عید کی تیاریوں میں لگ جائیں، شاپنگوں میں اور مارکیٹوں کی زینت بن کر رہ جائیں۔ اب تو اور منزل قریب ہے، چاند رات قریب ہے، شب قدر قریب ہے، اللہ سے مغفرت اور زیادہ حاصل کرنے کے ذرائع ہمارے قریب سے قریب آ رہے ہیں۔ ہمیں سستی نہیں کرنی، ہمیں یہ ایام غفلت میں نہیں گزارنا۔ تو جن بھائیوں کے لیے ممکن ہو اعتکاف کی سعادت حاصل کریں، جو باپ میں مجبوری نہیں کر پا رہے، کوشش فرمائیں کہ ہماری مسجد میں انشاءاللہ اجتماعی اعتکاف ہوگا، جمعہ راتوں میں بیانات کا سلسلہ ہوگا، ذکر دعا ہوگی، اور ہر تاک رات میں انشاءاللہ تقریباً رات 12 بجے ہر تاک رات میں صلاۃ التسبیح انشاءاللہ ادا کی جائے، اور پھر ذکر اور اجتماعی دعا بھی انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اعتکاف کے ساتھ حاصل کریں،
کوئی مجبوری ہے نہیں اعتکاف کر پاتے تو کم از کم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنا وقت ضرور یہاں پر مسجد میں گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔